پرویز مشرف 11 اگست 1943 کو پیدا ہوئے۔ مشرف ایک پاکستانی سابق سیاستدان اور ایک ریٹائرڈ 4 اسٹار جنرل ہیں جو 1999 میں وفاقی حکومت کے کامیاب قبضے کے بعد پاکستان کے 10ویں صدر بنے۔ انہوں نے 1998 سے 2001 تک 10ویں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور 1998 سے 2007 تک 7ویں چیف آف آرمی اسٹاف کے طور پر بھی خدمات انجام دیں۔ مشرف 2001 سے 2008 تک صدارت پر فائز رہے۔ برطانوی راج کے دوران دہلی میں پیدا ہونے والے مشرف کی پرورش کراچی اور استنبول میں ہوئی۔ انہوں نے لاہور کے فارمن کرسچن کالج سے ریاضی کی تعلیم حاصل کی اور برطانیہ کے رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز سے بھی تعلیم حاصل کی۔ مشرف نے 1961 میں پاکستان ملٹری اکیڈمی میں داخلہ لیا اور افغان خانہ جنگی میں فعال کردار ادا کرتے ہوئے 1964 میں پاکستان آرمی میں کمیشن حاصل کیا۔ مشرف نے 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ کے طور پر کارروائی دیکھی۔ 1980 کی دہائی تک وہ آرٹلری بریگیڈ کی کمانڈ کر رہے تھے۔ 1990 کی دہائی میں مشرف کو میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی اور ایک انفینٹری ڈویژن تقویض کیا گیا اور بعد میں اسپیشل سروسز گروپ کی کمانڈ کی۔ اس کے فوراً بعد انہوں نے ڈپٹی ملٹری سیکریٹری اور ملٹری آپریشنز کے ڈائریکٹر جنرل کے طور پر بھی خدمات سر انجام دیں۔ 1998 میں وزیر اعظم نواز شریف نے مشرف کو مسلح افواج کا سربراہ بنا کر مشرف کو 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر قومی شہرت حاصل کی۔ انہوں نے کارگل کی دراندازی کی قیادت کی جس نے 1999 میں ہندوستان اور پاکستان کو تقریباً ایک مکمل جنگ تک پہنچا دیا۔ نواز شریف اور مشرف کے درمیان کئی مہینوں کے متنازع تعلقات کے بعد نواز شریف نے مشرف کو فوج کے سربراہ کے طور پر ہٹانے کی ناکام کوشش کی۔ جوابی کارروائی کے طور پر فوج نے 1999 میں بغاوت کی جس نے مشرف کو 2001 میں صدر کے طور پر پاکستان پر حکمرانی کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے خلاف سرکاری فوجداری کارروائی شروع کرنے سے پہلے نواز شریف کو سخت نظر بندی میں رکھا۔ مشرف ابتدائی طور پر چیئرمین جوائنٹ چیفز اور چیف آف آرمی اسٹاف رہے۔ اپنی صدارت کی توثیق پر سابقہ عہدے سے دستبردار ہو گئے، تاہم وہ 2007 میں ریٹائر ہونے تک آرمی چیف رہے۔ ان کی صدارت کے ابتدائی مراحل میں انہیں 5 سال کی مدت کی حد دینے کے لیے ریاستی ریفرینڈم میں متنازع جیت اور 2002 میں عام انتخابات شامل تھے۔ مشرف نے ظفر اللہ جمالی اور بعد میں شوکت عزیز کو وزیر اعظم مقرر کیا اور امریکہ کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف پالیسیوں کی نگرانی کی جو امریکی قیادت میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کردار بنے۔ مشرف نے اپنے پروگرام کے تحت سماجی لبرلزم کو آگے بڑھایا اور معاشی لبرلائزیشن کو فروغ دیا، جبکہ انہوں نے ٹریڈ یونین پر بھی پابندی لگا دی۔ مشرف کی صدارت کے دوران مجموعی قومی پیداوار میں تقریباً 50% اضافہ ہوا۔ اس عرصے میں گھریلو بچتوں میں کمی آئی اور اقتصادی عام مساوات میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ مشرف کی حکومت پر بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا الزام لگایا گیا ہے اور وہ اپنے دور صدارت میں متعدد قاتلانہ حملوں میں بچ گئے جب شوکت عزیز وزیر اعظم کے طور پر رخصت ہوئے اور 2007 میں عدلیہ کی معطلی کی منظوری کے بعد مشرف کی پوزیشن ڈرامائی طور پر کمزور ہو گئی۔ 2008 میں مواخذے سے بچنے کے لیے اپنا استعفیٰ پیش کرتے ہوئے مشرف نے خود ساختہ جلا وطنی میں لندن ہجرت کی۔ رہنما کے طور پر ان کی میراث ملی جلی ہے۔ انہوں نے ایک زیادہ متوسط طبقے کو ابھرتے ہوئے دیکھا، لیکن سویلین اداروں کی کھلی بے توقیری نے پاکستان میں جمہوریت کو بہت کمزور کر دیا۔ مشرف عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے 2013 میں پاکستان واپس آئے، لیکن ملک کی اعلیٰ عدالتوں کی جانب سے نواب اکبر بگٹی اور بینظیر بھٹو کے قتل میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کے الزام اور ان کے اور شوکت عزیز کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جانے کے بعد انہیں اس میں حصہ لینے سے نااہل قرار دے دیا۔ 2013 میں نواز شریف کے دوبارہ منتخب ہونے پر انہوں نے مشرف کے خلاف ایمرجنسی کے نفاذ اور 2007 میں آئین کو معطل کرنے کے لیے سنگین غداری کے الزامات کا آغاز کیا۔ مشرف کے خلاف مقدمہ 2017 میں نواز شریف کے عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد بھی جاری رہا۔ اس سال میں مشرف کو دبئی منتقل ہونے کی وجہ سے بھٹو قتل کیس میں مفرور قرار دیا گیا تھا۔ 2019 میں پرویز مشرف کو غداری کے الزام میں غیر حاضری میں موت کی سزا سنائی گئی، حالانکہ بعد میں لاہور ہائی کورٹ نے سزائے موت کو کالعدم قرار دے دیا تھا۔ تازہ ترین صورتحال کے مطابق پرویز مشرف گزشتہ 3 ہفتوں سے خرابی صحت کے باعث ہسپتال میں داخل ہیں۔
وائس آف امریکہ نے اس ہفتے رپورٹ کیا کہ مشرف، جو صحت سے متعلق پیچیدگیوں کی وجہ سے اسپتال میں داخل ہیں، خود ساختہ جلاوطنی سے وطن واپس آنے والے ہیں۔ ایکسپریس ٹریبیون اخبار نے اطلاع دی ہے کہ بیمار سابق صدر جلد از جلد پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان کے قریبی ساتھیوں نے ان کی ملک واپسی میں کسی بھی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے طاقتور حلقوں اور سرکاری اہلکاروں سے رابطہ کیا ہے۔